اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 سے ہم نے آغاز کیا ہے اور 8ویں پارے کے پہلے نصف تک الحمدللہ صلاۃ تراویح میں ہم نے قرآن سماعت کیا ہے۔ اللہ ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا قبول فرمائے۔ چند آیات کا مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب سنا انہوں نے جو کلام نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع ان سے آنکھوں سے آنسو ابر رہے ہیں، مما بسبب اس کے عرفو جو انہوں نے پہچان لیا حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا آپ لکھ دیجئے مع الشاہدین ہمیں گواہی دینے والوں میں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام حبشہ میں تشریف لے گئے تھے، اور ان کے اخلاق و کردار سے، ان کی محنت سے کچھ لوگ وہاں ایمان لائے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ حضرات واپس مکہ آ گئے تھے۔ ایک جھوٹی افواہ پھیلی تھی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر دوبارہ ہجرت ہوئی اور مدینہ شریف کی طرف تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں موجود تھے۔ 70 حضرات کا وفد آیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی گئی، تو ان کی آنکھیں ابر رہی تھیں، رو رہے تھے قرآن کریم کی آیات کی تاثیر سے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان دل سے قرآن سنتا ہے، دل سے قرآن پڑھتا ہے، تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والوں پر بھی دل کی عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے بڑی عجیب ایک بات کہی تھی کہ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کے لیے تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کی دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ آگے چل کے اس کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا مت سوال کیا کرو عن اشیاء ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تم پر، تسؤکم تمہیں تکلیف ہو، وَإِن تسألوا اگر تم پوچھتے ہو عنہا ان کے متعلق، حین جب ینزل القرآن قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم وہ ظاہر کر دی جائیں گی تم پر، عفا اللہ عنہا اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر لیا، واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے اور حلم والے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی ہیں اور جب بھی کوئی وحی ہوتی تو بعض حضرات جو ہے کہ وہ بار بار سوالات کرتے تھے۔ جس طرح آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تم پر حج فرض کیا ہے، تو ایک صحابی آگے اور عرض کی یا رسول اللہ ہر سال فرض کیا ہے، آپ نے رخ موڑ لیا۔ پھر آئے زندگی میں کتنی بار فرض حج ہے اور بار بار ہم نے کرنا ہے؟ تیسری مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو قیامت تک ہر سال تمہیں حج کرنا ہی پڑتا۔ جس معاملے میں اللہ جل جلالہ خاموش ہیں تمہیں بھی خاموش ہونا چاہیے۔ جہاں رسول کریم علیہ السلام خاموش ہیں اس میں کھید کرید نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بال کی کھال نکالتے ہیں، اور جو اس کے اندر جتنے سوالات میں جاتا ہے اتنا پھنستا ہے۔ اب بنی اسرائیل کا واقعہ ہم پہلے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان سے ایک بندہ قتل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ اگر آپ اس کو پہچاننا چاہتے ہیں قاتل کو، گائے ذبح کریں، اس کا گوشت اس کے ساتھ لگائیں، زندہ ہو جائے گا۔ وہ سوال کرتے رہے گائے کیسی ہو، قد کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، کیا کرتی ہو، تو جتنے سوالات کرتے رہے پھنستے رہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم ما ابہم اللہ، جس سے اللہ نے مبہم کیا اس کو مبہم ہی رہنے دو۔ اب حروف مقطعات ہیں، اب ان کا معنی کسی کو نہیں پتہ، لیکن لوگ اس کی کھود خرید میں جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے کوئی مشابہات جو آیات آتی ہیں، یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو وہ کھولیں گے۔ اب یہ چیز ایسی اللہ جسم سے پاک ہے، وہ کیسی ہوتی ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو بعض لوگ خواہ مخواہ اس میں الجھاؤ پیدا کر کے اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور دوسروں کے اندر بھی ایک اشکالات پیدا کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے اسی پہ ایمان لا کے انسان کو آگے چلنا چاہیے۔ اگلی آیات میں چل کے فرمایا ہے کہ قل من ینجیکم فی من الظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں
خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو عاجزی سے چپ کے لئن انجانا من ہذہ، اگر ہم ان کو نجات دے دیں اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ قل اللہ ینجیکم، فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے ان سے، ومن کل کرب، ہر قسم کی تکلیف سے نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے، ثم انتم تشرکون، پہ تم شرک کرتے ہو۔ تو ہر مشکل گھڑی میں ہر آن ہر گھڑی جو انسان کے ساتھ ذات رہتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہی رکھنا چاہیے کہ ہر آن ہر گھڑی میرے ساتھ اللہ کی ذات ہے، ہر میری مشکل کو آسان کرنے والے اللہ ہیں، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اسی اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ، اور ارض میں زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس نے اپنی واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک چیز ہوتی ہے خبر غیب۔ علم غیب الگ چیز ہوتی ہے، خبر غیب الگ چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس میں الجھاؤ پیدا کرتے ہیں جس سے انسان کے عقیدے میں مسائل بنتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عالم الغیب ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے کے انسان کو پتہ چل جائے۔ وہ اللہ کی ذات ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا وسوسہ اور کیا خیال اٹھ رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے اللہ جانتے ہیں، کس نے کہاں مرنا ہے اللہ جانتے ہیں۔ یہ علم ہے، ایک غیب کی خبر ہوتی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی بندہ ابھی مجھے کال کرتا ہے کہ کراچی میں یہ ہو رہا ہے، سعودیہ میں یہ ہو گیا ہے، امریکہ میں یہ ہو گیا ہے۔ میں نے یہ غیب کی بات بتائی ہے، لیکن میں نے غیب کی خبر بتائی ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ موبائل کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے یا خبروں کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے۔ تو جو غیب کی خبر بتائی جاتی ہے وہ خبر تو ہر بندہ بتا سکتا ہے۔ اگر یہ چیز ہم نقطہ سمجھ گئے تو بہت سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک یہ کہ انسان نے کل کیا کرنا ہے، انسان نے کہاں مرنا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں، ڈاکٹر الٹراساؤنڈ کر کے بتا دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ غیب جانتا ہی کیوں نہیں۔ بابا یہ خبر ہے، کوئی ڈاکٹر ایسا بتاؤ کہ جو الٹراساؤنڈ کے بغیر دیکھ کے بتائے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ محکمہ موسمیات والے بغیر آلے اور مشین کے بتائیں کہ ابھی بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ غیب کی خبر ہے، غیب کی خبر کوئی بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز کو قبر کا عذاب نظر آتا ہے۔ اب اس طرح اگر اس جملے کو کہیں، یہاں بھی لوگوں نے بہت زیادہ الجھاؤ پیدا کر کے اللہ معاف فرمائے اور دوسرے رخ میں ہم چلے جائیں گے، علمی سطح ہماری کمزور ہے، تو بسا اوقات تو یہ ایسی چیزیں تو جانوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی قبرستان میں اچانک جانور آ رہے ہوتے ہیں، پرندے آ رہے ہوتے ہیں کسی کے جنازے کے اوپر، اور کہیں سے جانور قبر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، انہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو وہ اللہ جل جلالہ کی اپنی جو ہے کہ طاقت ہے، اللہ کی جو ہے کہ قدرت ہے، اس میں واضح انداز میں اس آیت مبارکہ میں بتا دی ہے غیب کی خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اب اس میں الجھاؤ پیدا کرنا ہمارا الحمدللہ اہل سنت جماعت کا ہمارا ایمان ہے، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کو ملا ہے تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو ملا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام برابر ہے تو یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کو جو غیب کی باتیں بتلائی گئی ہیں وہ عطائی ہیں۔ جب یہ بات ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارا اشکال ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی اس آیت میں واضح انداز میں ہمیں یہ چیز سمجھا دی ہے۔ آگے چل کے سورہ انعام کے اندر اللہ جل جلالہ مزید اس چیز کو یوں کھولتے ہیں، ومن کان میتۃ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو روشنی عطا کی، یمشی بہ، وہ چلتا ہے اس کے ساتھ، فی الناس، لوگوں میں، کمن مثلہ، کیا اس کی مثل ہو سکتا ہے، فی ظلمات، جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، وہ اس سے نکل نہیں سکتا، کذالک، اسی طرح، زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کیے گئے ہیں۔ یہاں جو مردہ ہے اس سے مراد کافر ہے، کفر ہے، اور زندے سے مراد ایمان ہے۔
اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس انسان کے مردہ دل میں نور ایمان آ چکا اور اس کا دل ایمان کی روشنی سے مزین اور منور ہو چکا، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور معرفت مل چکی اور اسلام اور ایمان کے راستے پہ چل پڑا، کیا وہ بندہ جس کا دل اندھیرے میں ہے، جو کفر میں ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور کافر کی برابری نہیں ہو سکتی، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، جس طرح رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے ایمان والا اور بغیر ایمان والا برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اگر برابر تصور کرتا ہے تو اس کی کم عقلی ہے۔ یہ شیطان ایسا ہے کہ جو انسان کے سامنے اس کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ برابر ہیں، برابر نہیں ہیں۔ آگے چل کے اللہ جل جلالہ نے اس سورہ انعام کے اندر آخر میں جو آج ہم نے مکمل کیا ہے، ایک ضابطہ بیان کیا ہے اور بڑی زبردست بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ جل جلالہ اس کو 10 گنا اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جو بندہ نیکی کر کے آئے گا، دیکھیں نقطہ سمجھے، یا من عامل بالحسنہ نہیں کہا کہ جو نیکی کر کے آئے گا فلہ عشر امثالھا ہم اس کو اس کے مثل 10 گنا دیں گے، بلکہ یہ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کہ جو نیکی لے کر آئے گا۔ مفسرین بتاتے یہ ہیں کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے۔ ہزاروں دفعہ انسان نیکیاں کر لیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کر لیتا ہے، لیکن ایسی کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ہاں پہنچتے اس کے پاس نیکی ہوتی نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن، بلکہ پوری حدیث جو ہے، فرمایا کہ بتاؤ سب سے مفلس کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا اور آگے آ کے حقوق والے آ کے اپنے حقوق مانگیں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق تلف کیا ہوگا، وہ سارے اپنے اپنے حقوق لے کر چلے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے حقوق باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ یہ کائنات میں مفلس ہے۔ تو یہاں یہ بتلایا کہ نیکی کر لینا تو بڑی بات ہے، لیکن ہمیشہ نیکی کو سنبھالنا ہے۔ ایک ٹینکی میں پانی بھر لیتے ہیں، یہ تو اچانک بھرا جائے گا، لیکن اس ٹینکی کے اندر پانی کا محفوظ ہونا کمال ہے۔ اگر ٹینکی لیک ہے یا ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں تو وہ پانی ضائع ہو جائے گا۔ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھ کی ٹوٹی کھلی ہے، بد نظری کر رہا ہے، کان کی ٹوٹی کھلی ہے، غیبت سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے، زبان کی ٹوٹی کھلی ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، دماغ میں غلط گندہ خیالات لا رہا ہے، تو وہ نیکی ضائع ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو ایک تو یہ بتایا کہ نیکی لے کر آنا ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میری نیکی ضائع نہ ہو، اور پھر اللہ کا کرم دیکھیں کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آدمی برائی لے کر وہاں پہنچے گا، فلا یجزا الا مثلھا، سبحان اللہ، اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گا مگر اسی کی مثل۔ حالانکہ ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب ملتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں 10 گنا عذاب بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کے آخر میں ازواج محترمات سے جو بات کہی ہے کہ یا نساء نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کو 2 گنا اس میں اجر ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر مسٹیک ہوگی تو آپ کی پکڑ بھی ڈبل ہوگی۔ یہ جس طرح ضابطہ ہے کہ ایک انسان اگر حرم میں ہے تو حرم میں نیکی بہت بڑی ہے، ایک نماز پڑھیں گے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، لیکن وہاں گناہ کریں گے تو سزا بھی اتنی ہے۔ بیت اللہ شریف میں پیارے آقا کریم علیہ السلام سے پہلے ایک مرد اور عورت نے غلط کاری کی اور اس میں گناہ میں ملوث ہوئے، عیساف اور نائلہ لڑکی کا نام تھا، عیساف مرد کا نام تھا۔ اللہ جل جلالہ نے عبرت کا نشان بنا دیا اور دونوں پتھر بن گئے، اور لوگوں نے عبرت کے لیے اٹھا کے ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا۔ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، اس وقت وہ بت نہیں تھے، لوگوں نے پھینک دیے ہوں گے، لیکن شروع میں وہاں ترتیب تھی۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ترتیب بتائی کہ آپ نے 7 طواف کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر آب زمزم پینا ہے اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا، وسوسہ آیا کہ یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پہاڑ ان کی یاد میں ہے، وہ جو ایک لڑکا اور لڑکی نے زیادتی کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جواب دینا چاہا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی، ان کا اس گناہ سے تعلق نہیں ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے وہاں غلطی ہوئی تو اللہ نے پکڑ بھی بہت سخت رکھی ہے۔ تو اللہ کے اس اصول کو دیکھا جائے تو پھر انسان کو اگر آخرت میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب مل رہا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں 10 گنا عذاب بھی ہونا چاہیے، لیکن فرمایا نہیں، یہ میری کریمی ہے، یہ میری رحمت ہے، میرا یہ پیار ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ایک روایت مشہور ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی کر کے آؤ گے، لے کر آؤ گے تو 10 گنا اضافہ دوں گا، گناہ کر کے آؤ گے تو جتنا گناہ ہے اسی کے بدلے میں آپ کو سزا ہوگی۔ تو یہاں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت اور پیار کا اشارہ ملتا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ آخر میں فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار بندہ ہوں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ بڑا پیارا جملہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو ان کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں۔ جب نماز میں، قربانی میں، اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس میں وزن آئے گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے اور یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے نیات کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب